اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، گزشتہ کل اس آیت کی روشنی میں کچھ باتیں ہم سن رہے تھے۔ کل ہم نے یہ سنا کہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے اور عمل کرنے کے اعتبار سے کتنا سادہ ہے اور کتنا آسان ہے، بہت ہی سہل، بہت ایزی ہے اسلام پر چلنا، شریعت پر عمل کرنا۔ لوگوں نے اپنے طرف سے دین میں نئی نئی چیزیں گڑھ لی ہیں جو کہ شریعت میں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے شریعت کے بعض کام بہت ہی مشکل لگتے ہیں۔ جیسے بہت سارے سنت اور نوافل، بہت سارے مستحب، نفل اور مستحب کام ایسے ہیں کہ لوگوں نے ان نفل اور مستحب کو فرض کا درجہ دیا ہوا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دے کے بتا دوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ 15 شعبان کی رات، شب برات، شب برات میں اجتماعی طور پر عبادت کرنا ثابت نہیں ہے۔ شب برات میں جمع ہو کر، سارے جم کر عبادت کرنا، عبادت کے لیے سارے جمع ہونا، یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، لیکن ہمیں لوگ اسے ایسا ضروری سمجھتے ہیں گویا کہ وہ فرض ہے، گویا کہ وہ فرض ہے۔ جیسا مؤذن صاحب ایک مرتبہ اذان نہیں دیے تو پورے گاؤں والے غصہ ہو جاتی ہیں، ایک یہ ہو جاتی ہے، ایک تڑپ جستجو، کیوں وہ نہیں دیے، کیا ہوا، کیا مئی خراب ہوگی، نہیں کیا ہوا بول کر، کیوں بولے تو ضروری ہے، اذان شاعر میں سے ہے۔ اسی طرح شب برات کی عبادت کو ہمیں فرض سمجھ لیا، ہر سال نچ منانا۔ اگر مسجد کے کمیٹی والے مسجد میں انتظام نہیں کرے تو وہ کمیٹی نکالنے تیار ہمیں۔ اگر مسجد کا امام شب برات کے خلاف بولا تو اسے گالی دینے تیار ہمیں۔ ہمارے دل میں جو آ گیا اسی کو ہم شریعت سمجھ رہے ہیں، وہی دین ہے۔ ہمارے دل میں آگا عبادت کرنا تو عبادت کرنے کو، حالانکہ یہ دین نہیں ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو نہ فرض ہیں نہ واجب ہیں، نفل ہیں، مستحب ہیں، لیکن لوگ اسے ضروری سمجھ رہی، بہت ضروری، فرض کا درجہ دے رہی۔ یہ تو بالکل صحیح نہیں ہے نا۔ جیسے ابھی مثال کے طور پر تاخراتیں ہیں، تاخراتوں میں انفرادی عبادت ثابت ہے، اجتماعی عبادت ثابت نہیں۔ بولیں میرے ساتھ، انفرادی عبادت، اجتماعی عبادت۔ انفرادی عبادت بولے تو کیا؟ انفرادی عبادت بولے تو انسان اپنی عبادت کرے، چاہے تو وہ نماز پڑھے، چاہے تو قرآن پڑھے، چاہے تو ذکر کرے، چاہے تو مناجات کرے، یا پھر چاہے تو سو جائے، گھر میں کرے، مسجد میں کرے، اسے مرضی۔ انفرادی عبادت چاہے وہ جیسے بھی کرے، یہ ثابت ہے تاخراتوں میں۔ لیکن اجتماعی عبادت لوگوں نے جو سمجھا ہوا ہے، تاخرات بولے تو
مسجد میں ایک مقرر صاحب آنا، ان کی تقریر ہونا، پورے جمنا، آخر رات میں اجتماعی دعا ہونا، اسے بولتی ہیں سو تاخرات۔ یہ جو ہے نا، یہ لوگوں کا خیال ہے، یہ لوگوں نے بنا لیا ہے، ایسا کہیں نہیں ہے شریعت میں۔ تاخراتوں میں اجتماعی عبادت نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، نہ اولیاء کرام سے، نہ علماء اعظام سے، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ ہمارے دلوں کی خواہش، وہ ہمارے دلوں کی خواہش، ہمارے نفس کی خواہش، وہ شریعت نہیں ہے۔ وہ ہمارے دل میں وہ اچھا کام ہمیں لگ رہا ہمیں کرتی وہ، اس میں کیا ہے؟ کیا ہمیں گانا گا رہی؟ نہیں، ہمیں سیاستدانوں کو بلا کو ان کی باتیں سن رہی نہیں، نہ قرآن کی باتیں نہ سن رہی، حدیث کی باتیں نہ سن رہی، ایسا بولتی لوگ۔ شریعت بہت آسان ہے، اسے مشکل نہیں بنانا چاہیے۔ میں ان لوگوں سے درخواست کروں گا، اللہ کا واسطہ، شریعت بہت آسان ہے۔ شریعت نے جس کو جیسا رکھا ہے اس کو ویسے ہی رہنے دیں۔ تاخراتوں میں عبادت ثابت ہے، آپ عبادت کرنا کرو، مسجد میں کرنا مسجد میں کرو، گھر میں کرنا گھر میں کرو، لیکن جو غیر ضروری چیزیں ہیں اسے ضروری مت بناؤ۔ غیر ضروری چیزوں کو ضروری، آپ خود سوچیں، ذرا سوچیں، پورے ہندوستان میں قرآن پہنچا، پورے ایشیا میں قرآن پہنچا، حدیث پہنچا، اللہ کی باتیں پہنچی، دین کی باتیں پہنچی، اس کے لیے دارالعلوم دیوبند ہے، مظاہر العلوم سہارنپور ہے۔ ان اداروں سے اللہ نے پورے ہندوستان کے چپے چپے میں قرآن حدیث کی باتیں پہنچائی۔ اگر تاخراتوں میں سبھی جم کو بیان کرنا، بیان سننا، اجتماعی دعا کرنا سنت رہتا، یہ سنت عمل ہوتا، تو کیا دارالعلوم دیوبند والے نہیں کرتے؟ سہارنپور مظاہر العلوم نہیں کرتے؟ وہ لوگ ندوے والے نہیں کرتے؟ شاہی مراد آباد والے نہیں کرتے؟ یہ جتنے بڑے بڑے مدرسے ہیں جہاں پر صبح و شام قال اللہ قال الرسول پڑھائی جاتی ہے، پورا قرآن کی تفسیر، حدیث کے سارے معنی مطالب پڑھائے جاتے ہیں، ان کو معلومش نہیں، ان کو یہ سنت بول کو، یہ عبادت بول کو۔ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو کر رہی وہ ہماری منمانی ہے، وہ ہماری کیا ہے؟ منمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، کامیابی کو پہنچ گئے ایمان والے۔ کون ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ ایمان والے جو اپنی نماز میں خشوع خضوع کو قائم رکھتے ہیں۔ جو اپنی نماز میں، ایمان والوں کی صفتیں، علامتیں بیان ہو رہی۔ سب سے پہلی علامت یہ ہے، کامیاب مومن کی علامت یہ ہے کہ اس کی نماز کیسے ہوگی؟ خشوع خضوع کے ساتھ۔ اس کی نماز کیسے ہوگی؟ خشوع خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ اس کی نماز ہوگی۔ نماز میں اللہ کا دھیان یہ بہت ضروری ہے۔ جسے نماز میں اللہ کا دھیان نصیب ہو گیا، سمجھو وہ اللہ کا محبوب ترین بندوں میں شامل ہو گیا۔ نماز میں اللہ کا دھیان کیسے نصیب ہوگا؟ نماز میں توجہ کیسے حاصل ہوگی؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نماز کو ایک بوجھ نہ سمجھیں۔ نماز کو کیا نہ سمجھیں؟ اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں، بلکہ یہ ایک فریضہ ہے، یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اسے ادا کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ جس طرح زندہ رہنے کے لیے سانس کا چلتے رہنا ضروری ہے، اسی طرح ایمان پر قائم رہنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بقا کے لیے وقت پر نمازوں کو پڑھتے رہنا ضروری ہے۔ تو نماز توجہ کے ساتھ ہونی چاہیے، خشوع خضوع کے ساتھ۔ جیسے ہم لوگ تو اللہ معاف فرمائے، نماز سیکھ کر پڑھنا ہے۔ نماز کیسے پڑھنا ہے؟ سیکھ کر پڑھنا، دیکھ کر نہیں۔ دیکھے جو ہے ہمارے ابا پڑھتے تھے، بھائیاں پڑھتے تھے، محلے والے پڑھتے تھے، مسجد کو بلا لگ گئے، میں دیکھا، میں بھی دیکھو، میں بھی پڑھ لکھوں، یہ رسمی طور پر۔ اس سے نماز سیکھ کر پڑھنا ہے،
اور نماز کا شوق جن کے اندر ہوتا ہے، جیسے آج بھی عرب والوں کے اندر، ابھی ابراہیم بھائی جماعت میں جا کر آئے، وہ بتاتے ہیں، بحرین گئے تھے، بتاتے ہیں کہ وہاں لوگوں کے اندر نماز کی ایسی پابندی ہے، جو عربی ہیں، عرب والے ہیں، ان کے اندر ظاہر میں دیکھ کر ان کو ایسا نہیں لگتا کہ انہوں دیندار، انہوں نمازی، ان کے وضع خطا کو دیکھ کر، ان کے چہروں کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا، لیکن کہہ رہے تھے کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں پورے نماز کو آ جاتے ہیں، جتنے عرب ہیں سارے عربی نماز کے لیے فوراً آ جاتے ہیں، نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں مسئلہ الٹا، بازار میں دیکھو، گلیاں میں دیکھو، دکانوں کے پاس دیکھو، پورے دینداراں جستی، پورے چہروں سے کیا معلوم ہوتا دینداراں، مسجد کو گئے تو آدمیاش نہیں ملتے، نماز کے وقت میں خالی مسجد ہے، اس کا الٹا وہاں، صحیح بات ہے، ظاہر میں کیا بھی نظر نہیں آتا، لیکن نمازوں کی پابندی، بڑی پابندی، ابھی بتا رہے تھے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، نماز کو ہے نا خشوع خضوع کے ساتھ کوشش کرنا چاہیے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں، میں کیا پڑھ رہا ہوں مجھے معلوم ہونا، وہ سیکھیں گے تبھی تو معلوم ہوگا۔ وہ لوگ جیسے ابھی معمر قذافی جو لیبیا کے پرنس تھے، بادشاہ تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، حافظ قرآن تھے، حافظ قرآن تھے، اور وہ رمضان میں قرآن پڑھتے تھے اور پھر لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن سنتے تھے۔ محمد مرسی جانتے ہیں آپ، حافظ قرآن تھے۔ صدام حسین اللہ ان کی مغفرت فرمائے، قرآن سے بہت محبت تھی، وہ قرآن پڑھتے تھے تو ایسا مطلب اس کے اندر ایسی کشش ہوتی تھی، سننے والے کو دل چاہتا تھا کہ اور پڑھتے رہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے منڈیا میں، پورے ہندوستان میں کمپٹیشن، تراویح میں کیا ہے، کمپٹیشن، جلدی ختم کرنا۔ میرے ذہن میں بھی ووچ رہتا ہے، کیا میں بار بار ٹائم دیکھتے رہتا ہوں، کیونکہ تو بہت سارے مسلیاں ادھر ادھر چلے جاتی ہیں، کئی کو بولے تو انہوں ٹائم زیادہ لے رہی ہیں، وہاں فل فاسٹ ہے، صحیح بات ہے، وطر کے ساتھ پورا 1 گھنٹے میں ختم، انہوں تراویح کچھ 1 گھنٹہ لے رہی، ایو نکو با، اب بھی ان کو تجربہ کم ہو گتی، اب بھی ان کو 20 لحظے میں پڑھا ڈالے تو فل زیادہ تجربہ، ان کو فل ایکسپیرینس ہوئی ہے ان کو گھر کو، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو وہ جو مزہ لے کر پڑھتی، مزہ لے کر سنتی، ماشاءاللہ۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، نماز کے اندر خشوع اور خضوع یہ ضروری ہے۔ نماز کے اندر خشوع خضوع کیسے آئے گا؟ ایک پوچھنے والے نے حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت نماز کے اندر توجہ کیسے پیدا ہوگی، نماز کے اندر اللہ کا دھیان کیسے آئے گا، نماز کے اندر خشوع خضوع کیسے پیدا کروں؟ تو حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب بھی میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، پہلے وضو کرتا ہوں، اور جہاں میں نماز پڑھنا ہے وہاں پہلے میں بیٹھ جاتا ہوں، وضو کر کے پہلے میں بیٹھ جاتا ہوں، میرے پورے اعضاء پرسکون ہو جاتے ہیں، اس کے بعد میں کھڑا ہوتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، اور میرے دل میں یہ ہوتا ہے کہ کعبہ میرے نگاہوں کے سامنے ہے، کعبہ میرے نگاہوں کے سامنے ہے، پل صراط میرے پیروں کے نیچے ہے، میرے سیدھے طرف جنت ہے اور میرے بائیں طرف جہنم ہے، اور موت کا فرشتہ میرے پیٹھ پیچھے کھڑا ہے، اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ میں نماز پڑھتا ہوں، اس کیفیت کے ساتھ کہ یہ میری آخری نماز ہے، اور پھر نماز پڑھتے ہوئے مجھے امید اور ڈر بھی رہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ میری اس نماز کو قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر! اس توجہ کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھیں تو پھر نماز پڑھنے میں کتنا مزہ آئے گا۔ اسی لیے حضرت غالباً عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بغیر سمجھے، بغیر توجہ کے 200 رکعت نفل پڑھوں، اس سے بہتر ہے کہ 2 رکعت توجہ کے ساتھ پڑھوں، 2 رکعت پورے توجہ کے ساتھ پڑھوں، یہ بہتر ہے
بغیر توجہ کے 200 رکعت نفل پڑھنے سے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، باتیں بہت ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کامیاب مومن کی علامت، کامیاب ایمان والوں کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ ان کی نماز میں خشوع خضوع، یعنی وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اور دوسری علامت یہ بتائی کامیاب مومن کی، کامیاب ایمان والے کی، کہ وہ لغو بیکار چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، بیکار کی باتوں سے، بیکار کے کاموں سے۔ بات سمجھنی، بیکار کے جتنے بھی کام ہیں اس سے کیا ابھی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اجو کی ہوٹل کرنے گئے، پورے دوستاں ملے، اے سب کو میری طرف سے اے بسکٹ بھی دو بھی ساتھ میں، کیا بھی فائدہ نہیں، بیکار کی چیزیں یہ۔ اب یہاں منیر کی ہوٹل کرنے آئے، پورے کھڑے تھے جپلے کو، بھیا کام بھیا تمہیں دسریش نہیں، اے کیا بھی نہیں، چلو با چلو، اے منیر بھی ڈالو سب کو، چکن گوشت کیا کیا کھاتی ہیں سب بل میں دیتا ہوں۔ ایسے اوور ایکٹنگ کے کام، ذرا دن کے بعد فون کر کو 100 روپے رہے تو ڈال ڈالو۔ ارے بھائی اس دن تمہیں منیر کی ہوٹل میں کھلا لے تھے نا، سب کو انوش نہیں تمہیں کیا کہ بہت بڑی پریشانی میں ہوں، کون بھی فون اٹھا رہے نہیں، 100 روپے ڈال ڈالو۔ کئی کو ایسے سب نو بتا، یہ جو بیکار کے کاموں سے کیا بھی فائدہ نہیں ہوتا، نہ ذاتی فائدہ ہوتا نہ دنیا کا فائدہ ہوتا۔ جن بہنوں کے پاس، جن بھائیوں کے پاس، جن چاچاؤں کے پاس، جن خالوؤں کے پاس، جن ماموں کے پاس نام کمانے کے واسطے، رشتہ داروں کے یہاں، محلے والوں کو کے پاس نام کمانے کے واسطے لاکھوں روپیہ دعوتوں میں خرچ کرے، ایک مرتبہ ایسا ہوگا ان کو ضرورت پیش آ گئی 50,000 روپے کی، وہ بھانوں کو پوچھ رہی، بھائیوں کو پوچھ رہی، رشتہ داروں کو پوچھ رہی، پیسہ سنتے ہی سب بھی فونا کٹ کر ڈال رہے ہیں۔ کیا فائدہ ہوا تمہیں لاکھوں کی دعوت کھلا کو؟ تمہیں خالی دعوت کھلائے سو کئی کو میرا نام کرتی، محبت میں کھلائے، اب تمہاری ضرورت کی ٹیم کو ایک 50,000 انہوں دینے تیار نہیں بولے تو کیا فائدہ؟ سمجھ رہی؟ اس لیے یہ بیکار کے دعوتاں، یہ بیکار کے فضول خرچی ایمان والے کی علامت ہے، کامل مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ نہ بیکار کے کاموں میں پڑتا ہے اور نہ ہی بیکار کے باتوں میں، ان دونوں سے وہ بچتے ہیں۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور پھر کامیاب مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور ایک علامت یہ ہے کہ وہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اور ایک علامت یہ ہے کہ وہ امانت جب ان کے پاس رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے، اور جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو وعدے کو نبھاتے ہیں، وعدے کو پورا کرتے ہیں، اور اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ پورے کامل مومن کی علامتیں، صفتیں اللہ نے بیان فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہیں، اور پھر جب یہ انتقال کریں گے تو ان کو ان کا حق یعنی جنت الفردوس دیا جائے گا، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت الفردوس میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے اندر یہ تمام صفتیں جو اللہ نے مومن کی بیان کی ہیں، اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔